علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے اور کچھ بین الاقوامی معاملات پر اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہے، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو آپ براہ کرم سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور غالباً یہ 263ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی، جس میں مسلح افواج کے تمام جو ہے کور کمانڈر وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے وہی رسمی طور پر جو ہے جو 9 مئی کو جو ہوا تھا سارا معاملہ، اس کے حوالے سے ان تمام باتوں کا اعادہ کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی وہاں پر 9 مئی کے اندر جو لوگ شامل تھے ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ آج کے کور کمانڈر کے اس اعلامیے کے بعد لوگوں کو ویوز آف فیصل محمد کے بار بار کی اس وارننگ کے اوپر یقین آنا چاہیے، جو ہم بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے لیے اس وقت تک کوئی بھی سہولت نہیں ہوگی جب تک کہ عوام باہر نہیں نکلے گی۔ لوگ بہت سارے نہیں مانتے تھے اس چیز کو، کہتے تھے کہ ہم ووٹ مل جائیں گے۔ دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہتا تھا ووٹوں سے تبدیلی جو ہے نا ان معاشروں میں آتی ہے جہاں پہ کہ لوگ جو ہیں کوئی مہذب قومیں ہوں، جہاں پر اب یہ جو معاملہ جو ہے نا، جس طرح پاکستان میں ووٹنگ ہوتی ہے، جس طرح دھاندلی ہوتی ہے، جو دنیا کے کسی ملکوں میں نہیں ہوتی۔ پاکستان میں 70 سال سے جو نظام قائم ہے وہ طاقت کے ذریعے قائم ہے۔ تو طاقت کے اندر جب طاقت کا ایک نظام قائم ہے تو طاقت کے نظام کو خالی ووٹوں کے ذریعے نہیں بھگا سکتے۔ تو طاقت کے نظام کے لیے اندر جو ہے اس کو اگر ہٹانا ہے آپ کو، تو پھر اس کے لیے آپ کو طاقت ہی استعمال کرنی پڑے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی ماہ سے ہم کہہ رہے تھے آپ کو کہ لوگ اگر باہر نکلیں، اگر لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کی کمر جو اتنی توڑ دی جائے گی۔ اور ابھی تک دیکھیے، آپ دیکھیں بات یہ کب سے یہ چینل آپ کو کہہ رہا ہے اس بات کے لیے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، ہم نے حق ادا کیا۔ بھائی حق یہ نہیں ہے، میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں یہ کہ حق ادا تبھی ہوگا کہ جب آپ کو جس طریقے سے اس مملکت کو جس اصول پر چلایا جا رہا ہے، یعنی طاقت، یعنی جس کی طاقت رائٹ از مائٹ والی بات ہے، مائی وے از ہائی وے والی بات ہے، تو آپ کو پھر اسی طرح چلنا پڑے گا۔ یہ تو ووٹوں کے ذریعے امریکہ میں، برطانیہ میں تبدیلیاں آتی ہیں اور وہاں پہ ہے انصاف ہے، قانون ہے وہاں پر۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عمران خان کو اور ٹرمپ کو جو ہے یہاں دونوں ملکوں کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے نشان عبرت بنانا چاہتی ہیں۔ اچھا، آپ دیکھ لیں کیا ہوا کہ وہاں پہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا وہاں کی امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کو، اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جناب، ہم ٹرمپ کو انہوں نے ہیل کر دیا۔ حالانکہ وہاں سے پوری کوشش، میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، بھرپور کوشش کی ہے امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے کہ سپریم کورٹ کے بڑا دباؤ ڈالا تھا ان کا کہ کسی طریقے سے اس کو نااہل کر دیا جائے، لیکن انہوں نے آج اس کو اہل کر دیا الیکشن کے لیے۔ تو یہ پاکستان کے اندر بھی، لیکن پاکستان میں تو نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے۔ آئین اگر ہوتا تو آئین کی تو آپ دیکھیں کس قدر مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہاں پر۔ آج آپ کو دیکھنا ہے چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے مخصوص نشستوں کے ساتھ، مخصوص نشستیں انہوں نے بانٹ لی اور کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا ہے انہوں نے ساتھ میں یہی بات کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو سارے معاملات ہیں وہ الزام لگائے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر وہ الزام ہے تو ان کی یہ کیوں نہیں صفائی کرتے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، اور لوگوں نے کہا ہے، اختر مینگل نے کہا ہے، ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پورے ثبوت ہیں کہ جنرلوں نے پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کے جناب پورے الیکشن رگ کیے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اتنے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے صرف ایک کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے سے بات کیا لوگ اس کو مان لیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ اور جو ہے مطلب کام خراب کر رہے ہیں اس طرح۔ جو چیز ہے ان کو سامنے لانا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم۔ بہرحال یہ تو کور کمانڈر کانفرنس کے اوپر میرا ایک تجزیہ تھا۔ میں تو بہرحال اسے ایک نارمل بات سمجھتا ہوں، میرے نزدیک کم از کم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حالات صحیح ہو جائیں گے، پتہ نہیں، اللہ کرے ہو ہی جائیں، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہ SIFC کا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سارے کا سارا میں نے آپ کو مسلسل کہتا رہا ہوں کہ کچھ اس سے نہیں ہو رہا، نہیں ہونے والا ہے SIFC سے۔ SIFC کے دیکھیے، وہ SIFC جب بنی تھی کہا گیا تھا $170 بلین آئیں گے، دوسری بات ہم نے کہہ دی تھی کہ کچھ نہیں آئے گا، اور آپ دیکھیں کیا ہوا ابھی تک۔ کیونکہ جتنے بھی انہوں نے SIFC کے سارے جو پلان بنائے، اور ساتھ میں انہوں نے IMF کو بھی لے لیا ہے، تو IMF تو آپ کو ایسے معاملے ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے تو ساری جو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور SIFC اور IMF دونوں کے مفاد جو ہے ٹکراؤ ہے، ان دونوں کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو پہنچے گا۔ کیونکہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں سارا معاملہ، SIFC جو بنائی ہے آپ نے، اس میں آپ FBR کو بھی اس کو کٹنگ کر رہے ہیں، FBI کو چھیڑ رہے ہیں آپ اس چکر کے اندر۔ FBR کو اگر آپ چھیڑتے ہیں تو اس کے اندر جو پاکستان میں پہلے جو تھوڑا بہت ٹیکسیشن کا معاملہ تھا وہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا۔
اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، میں بتاؤں پاکستان کا، جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا موجودہ حکومت ہو یا عبوری حکومت ہے، ان کو پاکستان کی بنیادی صورتحال کا ادراک ہی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پوزیشن یہ ہے، پرابلم جو ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، ایکسپورٹ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ جس ملک کے اندر ایکسپورٹ بالکل ختم ہوتی جائے گی، اب کیسے اس کے خزانے بڑھائیں گے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا کر لے گا سے یہ جو آپ کا جو ہے ایس آئی ایف سی، اور کیا کر لے گا آپ کا یہ آئی ایم ایف؟ یہ جو آپ کی ڈائریکٹ فائنینسنگ جو ہوتی ہے، انٹرنیشنل ڈائریکٹ فائنینسی جو ہوتی ہے، وہ تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کون پیسے لگائے گا؟ کوئی بھی پیسے نہیں لگائے گا پاکستان کے اندر۔ ایک عام آدمی جس کو یہ پتہ لگے کہ میں یہاں پہ $5 لاکھ لگاؤں گا اور مجھے یہاں منافع ہی نہیں ملے گا، تو کیوں پیسے لگائے گا؟ یہ مطلب پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے یہ سب قوم کو بیوقوف بنا جا رہا ہے، اور قوم جو ہے نا صرف ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کے، اور وہ کبھی کور کمانڈر کانفرنس آ گئی، کبھی وہ ادھر سے کانفرنس آ گئی، کبھی ادھر سے کانفرنس آ گئی، لوگ کانفرنس ہی سن رہے ہیں، اور کانفرنس سنتے سنتے ہی جو ہے نا ان کے کان پک جائیں گے، اور ایک دن سارا جو ہے باجے بج جائیں گے سب کو۔ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ حالت بالکل ادھر جا رہے ہیں۔ اور آج وہ عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے جمع تو کرا دی ہے قرارداد پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کا حصہ تو بن گیا۔ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور مجھے بہرحال کوئی جیسے بار بار میں کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان کے لیے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی۔ اور آپ دیکھ لیں، وہ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستیں بھی اٹھا کے بانٹ دی ہیں عدالت کے اندر۔ اب یہ کور کمانڈر والے ہو گئے یا سپریم کورٹ والے ہو گئے، یہ بڑے بڑے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے یہ ڈھٹائی ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ڈھٹائی کے ساتھ مطلب ایک آپ نے اس جماعت کو، مطلب پہلے اس کا آپ نے نشان چھین لیا، نشان چھیننے کے بعد آپ نے اس کو مخصوص نشستیں نہیں دیں۔ اس وقت تک آپ انتظار کرتے رہے تاکہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہو جائے۔ اس کے بعد جب صدر کا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ بھی خراب کیا، ان کا پرائم منسٹر کا معاملہ بھی خراب کیا، اور ساری نشستیں اٹھا کے آپ نے چھین کے، ان کی جو جیتی ہوئی نشستیں تھیں وہ آپ نے اٹھا کے، یعنی کہ مینڈیٹ تو آپ نے لوٹا تھا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا آپ نے۔ یعنی اتنی بڑی یعنی بدعنوانی ہے، یہ اتنا بدنما داغ ہے یہ پاکستان کا الیکشن کمیشن، کہ ایک پارٹی جو جیت رہی ہے اس کی سیٹیں اٹھا کے آپ نے اٹھا کے دوسروں کو دے دی۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو جو آئین کا جو 51 ہے اس حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ مسلسل جو شخص ہے نا، جس کا نام راجہ سکندر سلطان ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ، یہ بہت برا ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ شخص اور یہ 4 آدمی جو ہے نا، یہ میں دھمکی نہیں دے رہا، یہ میں جو لوگوں کا جو کیا ہے نا مزاج، وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں مجھے نظر آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں، کل بھی میں نے اس چیز کو کہا تھا، لوگوں نے توجہ نہیں دی میرے کل والے ویلاگ کے اوپر۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے دیکھنا ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ اب سارے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگلے مالی سال میں آپ کو ہوتا ہے کہ پاکستان کو $25 ارب ادا کرنے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے وہ ڈالر ادا کریں گے۔ اور آہستہ آہستہ جو ہے پاکستان کی قوم کو سلو پائزن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ سلو پائزن کیا ہے؟ مہنگائی کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں۔ مہنگائی کے ذریعے آپ کو اتنا معذور کر دیں گے کہ لوگ جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر، آپ قحط سے ہی بندہ مر جائے گا۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آج کیا تاریخ ہے؟ آج آپ دیکھیں گے، آج فروری کی 5 مارچ 2024 ہے۔ اگر آپ میرے اکتوبر کے یا مئی کے یا جون کے یا جولائی کے اگر آپ میرے ویلاگس اٹھا کے دیکھیں تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے ڈیٹ تک بتائی تھی کہ اگر یہ جنوری فروری 2024 تک اگر قوم نہ نکلی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ گھروں کے اندر جو ہے، آپ کے اوپر وقت آئے گا کہ گھروں کے اندر آپ جو ہے نا قحط اور فاقوں سے مریں گے۔ کیونکہ اگر آپ کوئی باہر نکلتا ہے تو وہ صرف عمران خان کے لیے نہیں نکلتا، وہ اپنے لیے نکلتا ہے، اپنی آزادی کے لیے نکلتا ہے، اپنے بچوں کی جو اس وقت جو ان کا مستقبل جو خطرے میں، اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ لیکن لوگ نہیں نکل رہے، اور اگر کوئی نکلتے بھی تو اتنے تھوڑے سے نکلتے ہیں، اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے پی ٹی آئی نے آج کی خبر یہ بھی کہ پی ٹی آئی نے اتوار کو پھر تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کرے کہ لوگ نکلیں، لوگوں کی ابھی بھی سمجھ میں آ جائے۔ لوگ شاید ہو سکتا ہے اس لیے بیٹھے ہوں کہ ہم نے ووٹ دے دیے تھے۔ یہ میں پرووک نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہی بات، یہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو انقلاب لانا پڑے گا اگر آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی آنے والی نسلوں کا اگر مستقبل اگر آپ نے سنوارنا ہے تو آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر کسی قربانی میں کسی کی نسلیں جو ہے آگے، ان کی جو نسلیں آگے جو ہے جنہوں نے ترقی کی ہو، ایسا کوئی بھی مجھے کم از کم تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بڑی کوشش کی جا رہی تھی، اور وہ اسحاق ڈار صاحب کی لابنگ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ناکام ہوتی آ رہی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو نہیں لایا گیا ہے اور نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، اور جس کی توقع مجھے کم از کم نہیں تھی۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ ٹھیک ہے جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں آئیں گے، اچھی بات ہے، ان کے پاس یہ اطلاع ہوگی، لیکن میرے پاس مجھے توقع نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب کو اس طرح ہٹا دیا جائے گا۔ اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اسحاق ڈار کو بھی نہیں لے کے آ رہا ہے، اور ان کی جو لابنگ تھی نا وہ ٹوٹل ناکام ہو گئی ہے۔ اور اسحاق ڈار کو نہ لانے کی وجہ شاید غالباً ان کی ایک ویڈیو بھی ہے، اور آڈیو جو ہے
جو ریلیز ہوئی، جو انہوں نے فوج کے بارے میں کہا ہے، تو یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 2 دن پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا یہ آڈیو آتے ہی کہ اسحاق ڈار کو جناب بالکل جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی پاکستان کی حکومت کے اندر بڑا عہدہ نہیں دیا جائے گا، اور ان کی جگہ شاید غالباً ایک محمد اورنگزیب ہیں، غالباً اگر میں غلطی پہ ہوں تو میری آپ تصحیح کر دیجیے گا، وہ بینکر ہیں، شاید غالباً ان کو خیال کیا جا رہا ہے کہ لے کے آئیں گے۔ تو پتہ نہیں اب پاکستان میں تو کوئی بھی ہو مطلب وزیر خزانہ آپ کو مطلب کوئی انقلابی اقدام تو کرنا نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے پاکستان کے وزیر خزانہ نے آ کے اس نے IMF کو فالو کرنا ہے، اور بعد میں آپ نے جو یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جب آپ نے ایک ڈکٹیشن ہی لینی ہے، IMF کی لینی ہے اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لینی ہے، تو پھر آپ کو چاہے کوئی بھی لے آئے، پھر آپ محمد فیصل کو ہی لگا دیں، تو میں بھی کر لوں گا، حالانکہ میں اکنامک کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن جب مجھے سب چیز ملے گی کہ صاحب یہ کرنا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، تو میں سمجھتا ہوں بہترین جو ہے نا وزیر خزانہ بن سکتا ہوں، لیکن میں بنوں گا نہیں کبھی۔ تو بہرحال یہ کہنے کا یہ مقصد تھا۔ تو یہ ایک ساری صورتحال ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک صدارت کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ ہو گئے پورے جناب زرداری صاحب کے، اور ہوئیں گے پورے، ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ساری دھاندلی کے ذریعے کی ہے اور بالکل کھل کر جناب ایک یہاں پر وہ کام ہو رہا ہے، تو وہ تو ان کے ہو گئے پورے۔ اور اب اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ جو تھوڑی سی پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کے اندر جو ہے کس طریقے سے لوگ اس وقت کو گزاریں گے، یہ بات بڑا قابل مطلب ہے غور۔ اور نواز شریف کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا، لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں، دیکھیے نواز شریف کا جو میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ اب نہیں آیا، مجھے بھی توقع نہیں تھی، اس کی وجہ یہ کہ نواز شریف کے کچھ معاملات کچھ اور تھے، اور وہ ان کے کچھ اور پلان تھے، یہاں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اور پلان ہیں، بین الاقوامی طاقتوں کے کچھ اور پلان ہیں۔ حالانکہ اس وقت تو بین الاقوامی طاقتیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، لیکن ادھر سے جو ٹرمپ کا جو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے نا ادھر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر کہیں یہ جو نا صفحہ پلٹ نہ جائے کہیں، اور اگر وہاں ٹرمپ آ جاتا ہے تو پھر یہاں پہ ہر صورت کے اندر جو ہے یہاں پہ ان کو تبدیلی لانی پڑے گی۔ لیکن یہاں یہ بھی مجھے خبر ایک اور مل رہی ہے جو پاکستان سے باہر کے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اور وہاں سے جن لوگوں کے درمیان رابطے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹرمپ کے آنے سے پہلے عمران خان کا قصہ تمام کرو، کیونکہ اگر ٹرمپ آ گیا تو اس نے ہر صورت میں اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں عمران خان اگر چھوٹ گیا تو پھر اس نے وہ دمادم مس قلندر کرنا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، عمران خان نے دمادم مس قلندر نہیں کرنا، یہ میرے اپنے بھی خیالات ہیں، اور میرے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس نے کسی سے کوئی بدلہ وطلہ نہیں لینا۔ لیکن بہرحال جو ہونے والی باتیں ہیں، جو سوچنے والے لوگ ہیں جن کو خوف ہے مائٹ بھی، لیکن یہ میرے پاس یہ خبر تھی۔ تو بہرحال اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ٹرمپ کے آنے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور ٹرمپ کے آنے کی جو آوازیں، جو ٹرمپ کی جو کمنگ ہے، ٹرمپ ٹرین جو چل رہی ہے، تو کیا اس کے اثرات پہ فوری طور پر عمران کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہی نہیں کرتے۔ اگر عوامی دباؤ آیا اور قوم باہر نکلی تو یقیناً کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب ایسی تیسی میں مل جائے گا۔ لیکن اگر قوم کا یہی حال رہا تو پھر آپ لوگ دیکھتے رہیں گے، اور بہت کچھ جو ہے جو شروع سے میں کہتا رہا ہوں 1 سال سے، وہ سب کچھ ہو جائے گا جو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ کہ امریکی سپریم کورٹ کا میں نے بتا دیا، چین نے جو ہے نا اچانک اپنے دفاعی بجٹ کے اندر 7.5% کا اضافہ کر دیا ہے، وہ کیونکہ حالات جو ہے نظر آ رہے ہیں، آپ کو دیکھا ہے اس وقت جو معاملات یوکرین اور فرانس کے اس کے رشیا کے درمیان چل رہے ہیں، ادھر معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یوکرین نے کچھ ایسے معاملات کیے ہیں، ہتھیار ایسے استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے دوبارہ بڑھ گئی، گو کہ یوکرین کے اس وقت حالات بہت خراب ہیں، ہتھیار کی ان کی کمی ہے، لیکن شاید غالباً ابھی جو روس کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رشیا کی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ کیا اسٹریٹجی ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اسٹریٹجی کے تحت چل رہے ہیں، اور مارچ کا مہینہ ہم نکالیں گے، اور مارچ کے بعد جو ہے نا فائنل وہ جنگ کریں گے۔ تو کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، نیوکلیئر کی طرف جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یا نیٹو سے بھیڑیں گے، ابھی تک فوری طور پر چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک رہائشی کمپلیکس پہ بڑی زبردست فائرنگ ہوئی، وہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ 11-12 آدمی جو ہے مارے گئے اور کئی لوگ شہید ہو گئے، مطلب یہ زخمی ہو گئے۔ یہ بھی پتہ نہیں کیا دہشت گردی ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی کہ اچانک لوگ آتے ہیں اور پرامن لوگوں کے اوپر جو ہے گولیاں جلا دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے کہ یمن کی نیشنل سالویشن جو حکومت کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے برطانیہ اور امریکہ کو سخت وارن کر دیا، انہوں نے کہا اب آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کے اور بڑے حملے کریں گے۔ یعنی جتنا وہ انہوں نے حملے کیے تھے امریکہ نے، برطانیہ نے، وہاں پہ ریڈ سی کے اندر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا، غزہ کے حالات میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کل میں اس پہ بتاؤں گا، ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے، سارے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ غزہ میں حالات جناب بہت خراب ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں قید کی سی صورتحال ہوگی، اور وہاں قید کی سی صورتحال ہو گئی ہے، دیگر بیماریاں بھی وہاں پر پھیل گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے شرح اموات بڑھ رہی ہے، اور ابھی تک جو ہے نا ان کے لیے کہیں سے بھی کوئی معاملہ نہیں ہو رہا۔ گو کہ میں نے بتایا تھا کہ کملا ہیرس جو ہے کل بات کی تھی، کافی کوشش کر رہی ہیں،
لیکن اس وقت یہ کہ معاملہ جو ہے نا وہ کچھ ایسے جو کہتے ہیں نا انتہا پسند جو یہودی ہیں ان کے ہاتھ میں چلا گیا. وہ شاید اب بائی پاس کر رہے ہیں نتنیاہو کو بھی. وہاں سے کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ جو بھی وہاں پہ انتہا پسند ایک گروپ ہے جو اسرائیل کے اندر، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے یہ معاملات جو طے کیے جائیں. بہرحال کوشش تو ہو رہی ہے، دیکھیں اللہ مالک ہے. لیکن یہ کہ وہاں سے خبریں کوئی نہیں آ رہی. لیکن یہ کہ بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ تو 30,000 کریں، لیکن حقیقت میں جو غیر جانبدار ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے لوگ وہاں پہ اب تک مارے گئے ہیں. بڑا افسوسناک یہ افسوس کا یہ پہلو ہے اور ساری دنیا کے لیے باعث شرمندگی بھی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.